السلام علیکم، دس از عبد الرحمن، ویلکم بیک۔ آج کی مارکیٹ کی پوزیشن پر بات کرتے ہیں، آگے کیا ایکسپیکٹڈ ہے اس پر بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ اینڈ ایڈوانس ٹیکنیکل کورس جس کا تھرڈ پارٹ ایلیٹ ویو تھیوری ہے، اس پر کام ہمارا چل رہا ہے۔ جو بھی انٹرسٹڈ ہیں اس میں نیچے دیے ہوئے واٹس ایپ نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اینڈ مارکیٹ کو اب دیکھتے ہیں ٹیکنیکلی مارکیٹ کس پوزیشن پر ہے۔ اب دیکھیں 2-3 ہمارے پاس جو کہ وے تھے مارکیٹ کو جج کرنے کے لیے، مارکیٹ کو آگے پریڈکٹ کرنے کے لیے، اور 2 یہ وے تھے کہ ایک تو کرنٹ جو مارکیٹ کا سنیریو چل رہا ہے وہ مارکیٹ کا کافی اچھا ہے، جس میں ہمارے پاس جو ریزسٹنس لیول تھا 42,000 سے 42,400 سے لے کر 600 تک کا، یہ ایک امپورٹنٹ ریزسٹنس تھا جو کہ مارکیٹ نے ود گڈ والیوم اس کو اب بریک آؤٹ دیا ہے اوپر، اور کلوزنگ اوپر دی ہے، تقریباً 42,900 پر اس کی ابھی کلوزنگ آئی ہے، اور آر ایس آئی بھی اپ سائڈ موو کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ والیوم اور پرائز تو ٹھیک ہے، بالکل اوکے جا رہے ہیں۔ اب اس میں ہمارے پاس کیا تھی 2 چیزیں، ایک تو یہ تھا کہ ٹریڈنگ ڈیلی بیس پر ہم کر رہے تھے، اس میں ہمارے پاس ریزسٹنس موجود تھا، یہاں پر پروفٹ ٹیکنگ ہم نے اس کا ارادہ کیا تھا کہ یہاں پر ہماری پروفٹ ٹیکنگ ہونی چاہیے 42,600 تک لاسٹ۔ تو اس کے اوپر جو مارکیٹ اب گئی ہے، آگے کیا لاحمل ہونا چاہیے، آگے کی کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے۔ 2 پوائنٹ یہ تھے، ٹریڈنگ ہونی چاہیے اور ہوتی رہی ہمارے پاس، اور دوسرا یہ کہ لانگ ٹرم پوائنٹ آف ویو سے مارکیٹ کافی اسٹرانگ ہے، کافی زیادہ اچھی اسٹرینتھ ہے مارکیٹ کی، ایک کنسولیڈیشن ایکومولیشن فیز کے اندر مارکیٹ ٹریڈ کر رہی ہے، اپنے ہائیز اینڈ لوز کو مارکیٹ ٹیسٹ کرتی رہے گی۔ اب یہ اپنے ہائیز کی طرف جا رہی ہے، اگین اوپر کے جو اس کے ہائی لگے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو بریک آؤٹ آیا ہے اس کی کیا اہمیت ہے۔ یہاں پر ایک تو ہمارے پاس کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ امپورٹنس کی حامل ہوتی ہیں، جیسے کہ پرائز جو ہے وہ جب بریک آؤٹ دیتا ہے اس کے ساتھ والیوم بھی اچھا آ جانا چاہیے، تاکہ وہ ایک آئیڈیا ہو کہ مارکیٹ میں یہاں پر ریزسٹنس کو بریک کیا ہے، ود والیوم بریک کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اٹ مینس کہ یہاں پر کافی لوگ جو کہ انٹرسٹڈ ہیں مارکیٹ میں، سیلنگ بھی آتی رہی ہے، بائنگ بھی آتی رہی۔ اٹ مینس کہ جو والیوم آتا ہے نا، جب مارکیٹ جب ریزسٹنس کو بریک آؤٹ کرتی ہے تو وہاں پر سیلرز بھی ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، وہ اپنی سیلنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، پروفٹ ٹیکنگ جسے ہم کہتے ہیں، تو وہ پروفٹ ٹیکنگ ہو رہی ہوتی ہے، بائنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اس بریک آؤٹ لیول پر آ کر والیوم زیادہ جنریٹ ہوتا ہے، جیسے کہ آج ہم نے دیکھا کہ والیوم انکریز ہوا ہے، 141 ملین کا والیوم لگا ہے اور پرائز نے اوپر کلوزنگ دی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو پرائز نے موو کیا ہے، اب یہ پرائز تو بہت اچھا موو کر گیا ہے، 600 650 یا جو بھی پوائنٹ اس نے ایڈ کیے ہیں، اتنے پوائنٹ ایڈ کرنے میں مارکیٹ کی جو اندرونی پوزیشن ہے، یہ تو 100 انڈیکس ہے نا، یہ تو انڈیکس کی یہ پرفارمنس ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ شیئر پرائز جو ہے انہوں نے کوئی خاص پرفارمنس نہیں دی۔ جیسے کہ ہم امپورٹنٹ سیکٹر کی بات کریں، سیمنٹ سیکٹر ہے، اسٹیل سیکٹر ہے، اور اس کے بعد ریفائنری سیکٹر ہے، اینڈ اس کے ساتھ اور بھی کچھ سیکٹر ہیں، ان کی کوئی خاص پرفارمنس دیکھنے کو نہیں ملی۔ اس کے ہم نے دیکھا کہ اس میں جو کہ ٹیکنالوجی سیکٹر نے کچھ پرفارم کیا اچھا، بلکہ اچھا پرفارم کیا ہے، اور اس کے ساتھ چند اسکرپٹس تھے جو کہ کچھ کیپ لگیں۔ اب یہاں پر جب تیزی والی بات ہوتی ہے نا مارکیٹ میں، یہ ٹیکنیکل پوائنٹ میں جس پر بات کر رہا ہوں اسے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں۔ جب بھی مارکیٹ بہت زیادہ بلش کے اندر پرفارم کر رہی ہوتی ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی مارکیٹ جب 200 پوائنٹ بھی پازیٹیو پرفارم کر جائے نا، تو اس میں آپ کے شیئر پرائز بتاتے ہیں، وہ آپ کو کھل کر آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ مارکیٹ فاسٹ جا رہی ہے، مارکیٹ کی اسٹرینتھ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، اب یہ تیزی میں ہے مارکیٹ، تو 200 پوائنٹ بھی بہت امپورٹنس رکھتے ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا یہاں پر 600 پوائنٹ سے بھی زیادہ پلس مارکیٹ نے ایڈ کیے ہیں، لیکن کوئی خاص پرفارمنس نظر نہیں آئی۔ تو اس لیے جو ہمارے پاس ریزسٹنس لیول رہا ہے 42,400 سے 600 تک کا لیول، یہ کافی اچھا لیول ہے، اس سے مارکیٹ اوپر آئی ہے، لیکن کوئی خاص نتیجہ نہیں ملا اس سے۔ ٹھیک ہے، چند اسکرپٹ میں پرفارمنس دی ہے، بٹ بہرحال جو اوورال مارکیٹ ہے وہ تھوڑی ٹھنڈی پڑی ہوئی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ چیزیں جو ہیں وہ کافی زیادہ پریشر میں بھی رہی ہیں۔ اب یہ اس کی وجوہات ہیں کچھ، ایک تو انسرٹینٹی ہے، ٹھیک ہے، غیر یقینی حالات سے ہیں، دھرنا، سیاست، یہ ادھر ادھر کی چیزیں، تو یہ ملا کر مارکیٹ میں پریشر ڈیولپ ہوتا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں ختم ہوتی ہیں تو انشاءاللہ مارکیٹ شوٹ اپ کر جائے گی، اس کی ہمارے پاس آلریڈی ڈسکس ہوئی ہے اس بات پر۔ اور جو ہمارے پاس سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو،
اس میں ہم نے کافی ٹائم پہلے سے یہ ڈسکس کیا ہوا کہ جو بھی ایسے فنڈامنٹل اسٹرانگ اسکرپٹ جو سائیکلک سسٹم میں 100 انڈیکس کے ساتھ پرفارم کرتے ہیں، ایسے اسکرپٹ میں کنسولیڈیشن ایکومولیشن فیز چل رہا ہے، آپ ان میں بائنگ اسپلٹ موڈ کے اندر کرتے جائیں. انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے بات ہوئی، ٹھیک ہے. وہ تو خیر کافی اچھی فائدہ مند ثابت ہوئی، اور اگر اس میں بائنگ ہوئی ہے، آپ لوگوں نے بھی اگر اسپلٹ موڈ میں بائنگ کی ہوئی ہے، ابھی بھی آپ کو بہت سارے ایسے اسکرپٹ ملیں گے، ٹھیک ہے، جن میں آپ اسپلٹ موڈ کے اندر ہلکی ہلکی بائنگ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. لیکن ابھی جو مارکیٹ کا یہ پوائنٹ آ گیا ہے، یہاں پر تھوڑا سا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. وہ یہ ہے کہ جب انڈیکس اوپر جا رہا ہو اور اسکرپٹ اچھا پرفارم نہ کر رہے ہو، تو انڈیکس اپنے لیولز پورے کرنے کی کوشش کرتا ہے اوپر، اور اس کے بعد پھر جب وہ کریکشن میں آتا ہے تو وہ شیئر پرائز پھر تیزی سے ٹوٹتے ہیں، ٹھیک ہے. اس چیز کا بھی خیال کرنا ہے. اوپر اب جو ہے ہمارے پاس 43,250 کا بھی لیول ہے. اس کے بعد ملٹیپل ہمارے پاس ریزسٹنس لیول آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ آگے کے جو ریزسٹنس لیول ہیں وہ زیادہ تر یعنی کہ کنفرم نہیں آ رہے کہ کون سے لیول کو مارکیٹ ٹیسٹ کر سکتے ہیں. ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ فرسٹ لیول کون سا آ رہا ہے، ٹھیک ہے. 42,400 سے 600 کے بعد اب 43,250 کا لیول یہ اسٹرانگ رہے گا. اس کے بعد پھر اوپر کے تقریباً 43,500، پھر اوپر 800، یہ لیول بھی آگے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. وہ پھر ملٹیپل لیولز بن رہے ہیں. ہم خاص طور پر اس چیز پر فوکس کریں گے کہ ہمیں 43,250 تک مارکیٹ پہنچتی ہے تو ٹریڈنگ، جو انٹرا ڈے ٹریڈنگ یا ٹریڈنگ پوائنٹ آف ویو سے ہمیں یہاں پروفٹ ٹیکنگ کرنی چاہیے. مارکیٹ ڈپ لیتی ہے، پھر اگین اس میں جو کہ بائی آن ڈپ سیل آن اسٹرینتھ والی اسٹریٹجی اس کے ساتھ کام کریں گے تو اس میں بھی زیادہ فائدہ ملے گا. یہ ٹریڈنگ اپورچونیٹیز جو ہے نا، یہ ڈیلی بیس پر ملتی رہتی ہیں. ڈپ مارکیٹ لیتی ہے، پھر اوپر چلی جاتی ہے، اس طرح سے یہ چلتا رہے گا سلسلہ، کیونکہ مارکیٹ کی اسٹرینتھ بہت اچھی ہے، اسٹرانگ ہے، اور مارکیٹ پرفارمنس دے رہی ہے اپنی، ٹھیک ہے. لیکن جو پوائنٹ آؤٹ کی ہے میں نے چیز، اس چیز کو آپ نے اگنور نہیں کرنا ہے کہ انڈیکس کی پرفارمنس اچھی آ رہی ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن اسکرپٹ کی پرفارمنس اچھی نہیں آ رہی. اس پر آپ نے تھوڑا سا خیال کرنا ہے، اور خاص طور پہ آپ خود بھی جا کر نوٹ کریں گے تو اس میں اچھا یہ ایک سمپل سی بات ہے، چلیں سیمنٹ ہو یا اسٹیل ہو، اس کے علاوہ فارما سیکٹر اینڈ ریفائنری، اس طرح کے کئی سیکٹر اور بھی ہیں. آپ کے اکاؤنٹ میں، آپ کے پورٹ فولیو میں شیئرز ہوں گے، ٹھیک ہے. آپ کو خود آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ کتنی 600 یا 700 پوائنٹ کے اندر کتنی آپ کے پورٹ فولیو میں انکریز ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے. تو اس سے یہ ہے کہ اب اوپر کے جو بھی لیول آ رہے ہیں وہ انڈیکس جو ہے اپنی فارمیلٹی پوری کرتا چلا جائے گا، لیکن کوشش یہ کرنی ہے کہ کوئی بھی اسٹرانگ اسٹریٹجی نہیں بنانی، اس لحاظ سے کہ آپ کے پاس جتنا بھی پیسہ ہے آپ نے بس دیکھا کہ بریک آؤٹ آ گیا. یہ ڈسیپٹیو موو بھی ہوتی ہیں. اپ سائڈ بریک آؤٹ آ جانا اس کا مطلب یہ نہیں کہ مارکیٹ اب گئی اوپر، ایسا بالکل نہیں ہے. یہ ڈسیپٹیو موو بھی ہوتی ہیں، یہ ٹریپ بھی ہوتا ہے کہ اوپر کے لیول دکھا دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر سیم وہی پوزیشن ہوتی ہے، مارکیٹ ڈپ لینا چاہتی ہوتی ہے، اوپر کے ریٹ دکھا کر ڈپ لیتی ہے، ٹھیک ہے. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 43,250 تک کو آپ نے دیکھنا ہے. یہاں پر مارکیٹ کا بیہیویئر دیکھیں، اگر اس کو ٹیسٹ کر جاتی ہے ہمارے بیہیویئر دیکھیں کیا مارکیٹ کیا کر رہی ہے. سسٹین کرتی ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز پھر اس میں جو ہے نا زیادہ بڑی چھلانگ مارنے کی ضرورت نہیں ہے اور خیال سے اس میں کام کرنا ہے. باقی ڈیلیوری بیس جو بھی ہیں وہ ہولڈ ہی رکھیں گے، اور کیونکہ انہیں ہولڈ رکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے. تو آئی ہوپ کہ یہاں تک یہ کلیئر ہے. اسی کو پھر آگے انشاءاللہ کل کی جو فرائیڈے کی کلوزنگ ہے کوشش کریں گے اس میں تھوڑی سی اس میں ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیں تاکہ ساری چیزیں کور ہو جائیں. آئی ہوپ کہ یہ کلیئر ہے. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. 42,600 کا سپورٹ لیول ہے، ٹھیک ہے، 42,600. ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ.